ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے سرکار کا استقبال کریں اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند بہارو یا خزاں لا الہ الا اللہ
ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں وہ مریض تھے جو ویل چیئر یا اسٹیچر پہ موجود تھے، ان کو دم اور دعا اور ملاقات کے بعد ابھی انشاءاللہ تعالی تھوڑی ہی دیر میں آپ کو دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ بس ہر صبح میں رب سے یہی دعا فرماتا ہوں، اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تم نے شفا اور کرم لکھ دیا، اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز پہ آتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں پہلی مرتبہ آئے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں کئی بار آ چکے ہیں۔ درد و علم میں غموں میں پھنسے ہوئے دنیا کے لوگ آتے ہیں تو میرے رب کے کرم سے صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے رب اپنے خود کرم سے انہیں شفا عطا فرماتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی بس تھوڑی دیر، تھوڑا سا صبر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے بھی صبر کیا وہی کامیاب ہو گیا، اور کامیابی کا سب سے بڑا راز صبر ہے۔ اور مجھے پتا ہے بہت دیر سے، بہت وقت بیت چکا ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت دور سے آئے ہوئے ہیں، لیکن ایک تھوڑی سی دیر ہوتی ہے اور ایک ہمیشہ کی دیر ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی دیر کا مقصد یہ ہے کہ آپ کچھ ٹائم کے لیے انتظار کیا اور پھر ساتھ میں شفا پا لی، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو یہاں پہنچا دیا، اور اپنے کرم سے آپ کے مقدر میں اللہ نے شفا لکھ دی۔ اور انشاءاللہ تعالی کوئی بھی خالی نہیں جاتا۔ جس طرح آپ نے اپنے گھر سے راستے کا تعین کیا، پوری دنیا سے اس وقت لوگ آئے ہوئے ہیں، پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں۔ سفر کتنا بھی مشکل تھا، کتنا بھی دشوار گزار تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ہمت اور حوصلہ ہارا نہیں، اپنی منزل کا تعین بالکل درست کیا، بالکل ٹھیک کیا۔ تو منزل کتنی بھی لمبی تھی، لیکن برآخر آپ منزل مقصود تک پہنچ آئے۔ وہ آپ کا سفر ظاہری طور پہ تھا، جسمانی طور پہ نہیں تھا، بلکہ ظاہری طور پہ وہ سفر تھا۔ اب ایک اور سفر ہے جو نہ تو چلنے کا ہے، نہ تو بولنے کا ہے، نہ بیٹھنے کا ہے، بلکہ وہ سفر یہ ہے کہ اپنے دل کا سفر ہے۔ جس طرح آپ نے منزل کا تعین ٹھیک کیا تھا، اسی طرح دل کی منزل کو ٹھیک کریں گے کہ جس رب نے ہمیں بھیجا ہے وہی رب انشاءاللہ ہمیں یہاں سے شفا عطا فرمائے گا۔ جب یہ سفر اپنے دل کا تعین پورا کر لیں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا کہنا اور رب نے شفا دے دینا ہے۔ اللہ کریم تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب عطا فرمائے، تمام کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک ہوا، جس میں انگنت لاتعداد لوگوں نے اس فیوز اور برکات کی گھڑیوں میں شامل ہو کر اپنے لیے کرم اور مہربانی رب سے مانگی۔ آپ میں سے کون سے لوگ ہیں جو عرس مبارک پہ حاضر، جنہوں نے دی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں۔ ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جو آپ مرادیں لے کے آئے تھے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے اسے پورا فرمائے۔ انشاءاللہ دم اور دعا سے قبل ضروری ہے کہ آپ نے اس عقیدے سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے کہ ہاتھ اٹھے گا تو پہلے شفا ہو جائے۔ میں نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو دیکھا ہے، اقوام عالم میں ایک مذہب نہیں مذاہب کو دیکھا ہے، تو اس لیے آپ پکے اس نیت سے انشاءاللہ بیٹھیں کہ رب میرا آپ کو شفا عطا فرما دے۔ دم سے قبل ضروری ہے، جس طرح اتوائی طور پہ دم ہوتا ہے، اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی دربار علیہ بلاوڑہ شریف کا سلسلہ ہے، حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے یا مرید ہونا چاہتا ہے، تو بس وہ کرنے کے لیے اپنا دائرہ ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ دم کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ جو دربار علیہ بلاوڑہ شریف سے نسبت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے۔ وہ کہتے ہیں یتائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا۔
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. بس نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں جتنا ہو سکتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں درست فرمائے. سبھی لوگ جہاں تک آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز پہنچ رہی ہے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دم کا سلسلہ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے اپنے اپنے سروں پر ایک ہاتھ سر کے آگے اور ایک پیچھے رکھ کر دم کے لیے تیار ہو جائیں جہاں بھی آواز پہنچ رہی ہے. اپنے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیں. اب دوسرے دم کے لیے جہاں آپ کو کوئی درد تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھ لیں، یا کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں. باقی کوئی ویل چیئر پہ اگر مریض ملاقات سے بچ گیا تو اس کے سر پہ، اس کے قریب کے رفقا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا بھی خصوصی دم ہو جائے. اب تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پانی، تصویر، کوئی چیز آپ دم کروانے کی نیت سے لائے ہیں. خون میں کسی مریض کو دم کروانا چاہتے ہیں تو اسے اوپر کیجئے تاکہ وہ تیسرا بھی خصوصی دم ہو جائے. جو چیز آپ دم کروانے کی نیت سے لائے اسے اوپر کیجئے. اوپر کیجئے جو چیز دم کروانے کے لائے. ابھی خصوصی دعا میں شامل ہو جائیں. جو مراد ہے دل میں رکھیں، میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور. میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین 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 آمین